کبھی سوچا ہے کہ ہم اکثر ہاں کیوں کہہ دیتے ہیں؟ مطلب ایسی صورتحال میں بھی جب دل سے نہ کہنا چاہ رہے ہو. آخر وہ کون سی ایسی چھپی ہوئی طاقتیں ہیں جو ہمارے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں؟ چلیے آج ہم اسی قائل کرنے کی نفسیات میں گہرائی سے اترتے ہیں اور ان رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں. یہ ساری گفتگو ڈاکٹر رابرٹ سیالڈینی کی مشہور کتاب اثر یعنی انفلوئنس پر مبنی ہے. سیالڈینی خود کو ایک ایسا شخص مانتے تھے جو بہت آسانی سے دوسروں کی باتوں میں آ جاتا تھا. تو بس اسی چیز نے انہیں مجبور کیا کہ وہ قائل کرنے کی سائنس کو سمجھیں، یہ جاننے کے لیے کہ آخر ہم ہاں کیوں کہہ دیتے ہیں. کہانی شروع ہوتی ہے ایریزونا کے ایک جیولری سٹور سے. وہاں فیروزی زیورات کا ایک سیٹ تھا جو بالکل بک ہی نہیں رہا تھا. سٹور کی مالک نے تنگ آ کر ایک نوٹ چھوڑا کہ اس ڈسپلے میں ہر چیز کی قیمت آدھی کر دو. لیکن ہوا یہ کہ اس کی ملازمہ نے آدھی کو غلطی سے دگنی پڑھ لیا اور قیمت ڈبل کر دی. اور کمال دیکھیں، سارا کا سارا سٹاک فوراً بک گیا. بھائی ایسا کیسے ہو گیا؟ اس جیولری والی پہیلی کا جواب دراصل ہمارے دماغ کے کام کرنے کے طریقے میں چھپا ہے. اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے ذہنی شارٹ کٹس کو جاننا ہوگا جنہیں سیالڈینی کلک ور رسپانس کہتے ہیں. ایک ماں ٹرکی کی مثال لیتے ہیں. وہ اپنے چوزوں کی چیپ چیپ کی آواز سن کر ان کی دیکھ بھال کرتی ہے، یہ اس کی جبلت ہے. لیکن تجربات سے ایک عجیب بات سامنے آئی. اگر اس کے سب سے بڑے دشمن یعنی ایک بھرے ہوئے نیولے کے اندر سے بھی چیپ چیپ کی آواز آئے تو وہ اسے بھی اپنے بچے کی طرح پیار کرنے لگتی ہے. یہ ایک فکسڈ ایکشن پیٹرن ہے. یہاں وہ چیپ چیپ کی آواز ایک ٹریگر ہے جو اس کے اندر ایک خودکار رد عمل پیدا کر دیتی ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ ہم انسان بھی کچھ ایسے ہی ہیں. ٹھیک ہے، ہماری رویے زیادہ پیچیدہ ہیں، لیکن کچھ نفسیاتی ٹریگرز ہمارے اندر بھی ایک کلک ور رد عمل شروع کر دیتے ہیں اور ہم سوچے سمجھے بغیر فیصلے کر لیتے ہیں. دیکھیں، یہ ذہنی شارٹ کٹس ضروری بھی ہیں. دنیا بہت پیچیدہ ہے، ہم ہر ایک فیصلے کا گہرائی سے تجزیہ کرنے نہیں بیٹھ سکتے. یہ شارٹ کٹس ہمیں تیزی سے آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں، لیکن یہی شارٹ کٹس ہماری کمزوری بھی بن جاتے ہیں اور ان کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ہارورڈ کی ماہر نفسیات ایلن لینگر کا ایک بڑا دلچسپ تجربہ ہے. جب کسی نے فوٹو کاپی مشین استعمال کرنے کے لیے لائن میں لگے لوگوں سے پوچھا تو 60% لوگ مان گئے. لیکن جب اس نے وجہ بتائی کیونکہ میں جلدی میں ہوں تو 94% لوگ مان گئے. اور سب سے حیران کن بات، جب ایک بالکل بے معنی وجہ دی گئی کیونکہ مجھے کاپیاں بنانی ہے، ظاہر ہے مشین سے کاپیاں ہی بنانی ہے، تب بھی 93% لوگ راضی ہو گئے. اس سے کیا پتا چلا؟ اصل وجہ اہم نہیں تھی بلکہ لفظ کیونکہ خود ایک ٹریگر تھا، کلک وہر. تو چلیں اب اپنی پہلی پہیلی پر واپس چلتے ہیں. ان سیاحوں نے مہنگا مطلب اچھا والا ذہنی شارٹ کٹ استعمال کیا. انہیں فیروزی جیولری کے بارے میں کچھ خاص پتہ نہیں تھا، تو جیسے ہی قیمت دوگنی ہوئی ان کے دماغ نے فوراً یہ نتیجہ نکالا کہ یہ جیولری زیادہ قیمتی اور اعلیٰ معیار کی ہے، اور بس انہوں نے فوراً خرید لی. اب ہم بات کرتے ہیں اثر و رسوخ کے ایک بہت ہی طاقتور ہتھیار کی، اور وہ ہے باہمی لین دین کا اصول. یہ اصول بہت سادہ ہے. اگر کوئی ہمارے لیے کچھ کرتا ہے تو ہمیں بھی اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. یہ ہمارے معاشرے کی بنیاد ہے. ایک تجربے میں ایک شخص نے دوسرے شرکا کو بغیر مانگے ایک کوک کی بوتل دی. تھوڑی دیر بعد جب اس نے ان سے ریفل ٹکٹس خریدنے کو کہا تو جن لوگوں کو مفت کوک ملی تھی انہوں نے دوسروں کے مقابلے میں دگنی ٹکٹیں خریدیں. سوچیں، ایک چھوٹے سے احسان نے ایک ذمہ داری کا احساس پیدا کر دی. اور سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ لوگ اس احسان کرنے والے کو پسند کرتے تھے یا نہیں. جیسے ہی باہمی لین دین کا اصول حرکت میں آیا، پسند یا ناپسند کا عنصر پیچھے رہ گیا اور لوگوں نے پھر بھی اس کے احسان کا بدلہ چکایا. اب اس اصول کا فائدہ کیسے اٹھایا جاتا ہے؟ ایسے کہ ہم ان احسانات کا بدلہ چکانے پر بھی مجبور محسوس کرتے ہیں جو ہم نے مانگے ہی نہیں تھے. کوئی ہمیں بن بلایا تحفہ دے کر ہم پر ایک طرح کا قرض ڈال سکتا ہے. اس کی ایک کلاسک مثال ہوائی اڈوں پر ہرے کرشنا کے پیروکاروں کا طریقہ ہے. وہ راہگیروں کو ایک پھول یا کتاب تحفے میں دیتے ہیں اور واپس لینے سے صاف انکار کر دیتے ہیں. اس کے فوراً بعد جب وہ عطیہ مانگتے ہیں تو زیادہ تر لوگ اس احسان کے بوجھ تلے کچھ نہ کچھ دے ہی دیتے ہیں، بھلے وہ اگلے ہی لمحے اس پھول کو کوڑے دان میں کیوں نہ پھینک. یہ باہمی لین دین کا اصول صرف تحفوں تک ہی محدود نہیں ہے. اس کا ایک اور بہت ہوشیار استعمال بھی ہے. جس طرح ہم احسان کا بدلہ احسان سے دیتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم رعایت کا بدلہ بھی رعایت سے دیتے ہیں. اسے انکار پھر پسپائی کا حربہ کہتے ہیں. سیالدینی اپنا ایک ذاتی واقعہ سناتے ہیں. ایک بوائے اسکاؤٹ نے پہلے انہیں $5 کی سرکس ٹکٹ بیچنے کی کوشش کی. جب سیالدینی نے منع کیا تو لڑکے نے فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اچھا اگر آپ ٹکٹ نہیں خریدنا چاہتے تو کیا $1 کی چاکلیٹ خریدیں گے؟ سیالدینی، جنہیں چاکلیٹ پسند بھی نہیں تھی، نے 2 خرید لی.
کیوں؟ کیونکہ لڑکے کا پیچھے ہٹنا ایک رعایت کی طرح محسوس ہوا اور انہیں لگا کہ اس کا جواب بھی رعایت سے دینا چاہیے۔ تو یہ طریقہ کام کیسے کرتا ہے؟ بہت سیدھا ہے۔ آپ ایک بڑی درخواست سے شروع کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ اسے رد کر دیا جائے گا۔ پھر آپ ایک چھوٹی یعنی اپنی اصل درخواست پر پیچھے ہٹتے ہیں۔ یہ دوسری درخواست پہلی کے مقابلے میں ایک رعایت لگتی ہے، جس سے دوسرے شخص پر بھی رعایت دینے کا دباؤ بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہاں کہہ دے۔ یہ حربہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، اس کی سب سے خوفناک مثال واٹر گیٹ سکینڈل ہے۔ جی، گارڈن لیڈی نے پہلے $10 لاکھ کا ایک انتہائی منصوبہ پیش کیا جس میں اغوا اور بلیک میلنگ جیسی چیزیں شامل تھیں۔ اسے مسترد کر دیا گیا۔ پھر اس نے $5 لاکھ کا ایک کم سنگین منصوبہ پیش کیا، اسے بھی مسترد کر دیا گیا، اور آخر میں اس نے اپنا بنیادی $2.5 لاکھ والا منصوبہ پیش کیا، یعنی واٹر گیٹ میں جاسوسی کا منصوبہ، اور اسے منظور کر لیا گیا۔ اس سازش میں شامل ایک شخص جیب میگروڈر نے بعد میں بتایا کہ اگر لیڈی نے شروع میں ہی صرف واٹر گیٹ کا منصوبہ پیش کیا ہوتا تو وہ اسے فوراً مسترد کر دیتے، لیکن اس کے پہلے کے انتہائی مذاق خیز منصوبوں کے مقابلے میں یہ آخری منصوبہ بہت معقول لگنے لگا۔ یہ انکار پھر پسپائی کی ایک کلاسیکی مثال تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس طاقتور حربے کے خلاف اپنا دفاع کیسے کیا جائے؟ کیا ہر پیشکش کو مسترد کر دینا چاہیے؟ نہیں، اس کا ایک بہتر طریقہ ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، شروع میں کوئی پیشکش یا تحفہ ملے تو اسے قبول کر لیں، لیکن اگر محسوس ہو کہ یہ پھنسانے کی ایک چال ہے تو اپنے ذہن میں اس کی تعریف بدل دیں۔ وہ تحفہ نہیں ہے بلکہ فروخت کا ایک حربہ ہے۔ جیسے ہی اسے ایک چال کے طور پر پہچان لیا جاتا ہے، احسان چکانے کی ساری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہی سب سے اہم نقطہ ہے، باہمی لین دین کا اصول حقیقی مہربانی اور تعاون کے لیے ہے، نہ کہ کسی کی ہیرا پھیری کے لیے۔ جب اس فرق کو پہچان لیا جائے تو اس کے اثر سے آزاد ہونا ممکن ہو جاتا ہے۔ تو اب جب ہم ان نفسیاتی ٹریگرز کو سمجھ چکے ہیں تو اپنے ارد گرد دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اصول ہر جگہ نظر آئیں گے، مارکیٹنگ میں، سیاست میں، اور یہاں تک کہ ہماری ذاتی بات چیت میں بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم انہیں پہچان پائیں گے؟